حضرات میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں. واہ واہ کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں. اور بڑی ہوئی تھی جو ندی وہ گھٹ رہی تھی یہاں, بہت سکون سے اپنی بھی کٹ رہی تھی یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے, علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے, علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں. سبحان اللہ. مولا کائنات کا نام ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا علی. یا علی ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا علی. یا علی یا علی. لیکن یہ نام کتنا پیارا ہے, یہ نام کتنا پیارا ہے. بس ایک شعر پڑھتا ہوں, سن لیں بیٹھے بیٹھے. بہت بہت شکریہ بھائیوں کا. بس اپنے پیروں کی مٹی دیں, میرے لیے ہی کافی ہے کہ بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان. اپوزیشن کی طرف جائیے. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان. گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں, اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اسی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے جو سیدہ کے دلاروں سے. معمولی شخصیت کا نام نہیں لیا میں نے, مخدومہ کائنات کا نام لیا. سنے بیٹھے بیٹھے آپ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ. کون ہے مخدومہ کائنات؟ موت کا فرشتہ. موت کا فرشتہ ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, اسے اندر آنا ہے سرکار کی شہزادی کی روح کو نکالنے کے لیے. شاعر اس واقعے کو پڑھتا ہے, اس کی نظر پڑتی ہے مخدومہ کائنات کی عظمت اور ہیبت پر کے حوالے سے کہ موت کا فرشتہ اس وقت دروازے مخدومہ کائنات پر کھڑا ہوا. اچانک میرے ذہن پہ شعر آیا, بڑے غور سے اور بڑے ادب سے سنیے گا. بس آپ حضرات وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی دعاؤں کے پھول میری طرف پھینک دیجیے گا, یہ کافی انشاءاللہ. موت کا فرشتہ دروازے مخدومہ کائنات پر کھڑا, اسے اندر آنا ہے مخدومہ کائنات کی روح نکالنے کے لیے. شاعر کی نظر پڑتی ہے. دیکھیں بھائی, شاعر کہتا ہے اس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو. یا تو بیٹھے آپ یا تو بولیں, اور نہیں بول سکتے تو آپ جائیے, میں دوسری مخلوق بلا لوں گا. کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو, تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ مشائخ ہی بیٹھے ہوئے, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. کس واسطے دروازے زہرا پہ رکے ہو, تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں, کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی. کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی. ہمت نہیں ہوتی. یہ مولا کائنات ہے, ان کے شوہر میرے آقا کے گھر کے عظیم ستون رکن ہیں. اللہ اللہ. مدینہ شریف میں ایک فقیر آیا, اس نے ایک بوڑھے انسان کو پانی میں روٹی بھگو کے کھاتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا بابا مجھے بھوک لگی ہے. کہا اگر یہی کھانا ہے تو بیٹھ جا, اس سے اچھا کھانا ہے تو اس گھر کے دروازے پہ دستک دے. دو پھول جیسے شہزادے نکلیں گے, ان سے نانا کا وسیلہ دینا, تجھے اس سے اچھا کھلائیں گے. وہ فقیر آگے بڑھ گیا, دروازے پہ دستک دی, امام حسن حسین تشریف لائے. اس فقیر نے کہا مجھے بھوک لگی, فرماتے ہیں آقا حسین بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. فقیر اسے جی بھر کے اچھے کھانے کھلائے. جب کھا چکا تو اس نے کہا کہ حضور ایک خوراک کھانا اور دے دیجیے. تو آقا حسین پوچھتے وہ کس کے لیے؟ وہ کہتا اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا. تو امام حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہتے او مسافر سن, تو جسے بوڑھا کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں, میرا باپ علی ہے. علی علی ہے. علی ہاتھوں اٹھا کے بولیے کہ مولا کائنات کی بات ہے. مولا میں ایسے بھی شعر پڑھوں گا جو مولا کائنات کی جالی شریف کے قریب بیٹھ کے کئی مرتبہ پڑھ کے آیا ہوں. جتنے اچھے لگ رہے خدا قسم یہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہے. سنیں, شاعر کہتا ہے قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے. سب انہی کے سب کا ہے. قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے. زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے. جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی, اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے. جو ساری زندگی
کھاتا رہا. اب وہ سوکھی ہوئی روٹی کتنی سوکھی ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا علی یا علی یا علی. شاعر کہتا ہے کہ حصار ظلم و استبداد واہ 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 ہنس کر توڑ دیتے ہیں. واہ 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 جو علی کے نام پر نہیں بولتا وہ کسی کے نام پر نہیں بولتا. بے شک حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں, واہ اور علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان آپ کی آواز سبحان اللہ کی انشاءاللہ مجھے ضرور ملے گی. اللہ. حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں, علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر, خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں. جو سوکھی جو کی روٹی توڑتے ہیں رکھ کے گھٹنوں پر, خدا جانے وہ کیسے باب خیبر توڑ دیتے ہیں. واہ 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 اور نظر تیروں پہ اکبر کی پڑی تو مسکرا اٹھے, کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. نظر تیروں پہ اکبر کی پڑی تو مسکرا اٹھے, کہا یہ وہ کھلونے ہیں جو اصغر توڑ دیتے ہیں. اب آخری مصرع پڑھتا ہوں مولا حسین کی بارگاہ میں. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بول دیں یا حسین, ذرا دل سے بولیں. امام حسین کی بات ہے, ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں. بس بہت چھوٹے چھوٹے مصرے ہیں, چھوٹے چھوٹے مصرے ہیں, لیکن یہ بڑے مصروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں چوتھا مصرع پڑھ کے چپ ہو جاؤں گا, دیکھوں گا آواز سبحان اللہ کی کہاں سے آ رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ نبی کا نور عین ہے. کئی ہزار شعر میرے ذہن میں ہے, ایک شعر پڑھتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے, ابھی ان دنوں نظامت میں اسے کوٹ کر رہا ہوں. نبی کا نور عین ہے, ہمارے دل کا چین ہے, اور کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے. کہانی صرف اتنی ہے کیا بات یزید تھا حسین حسین. بے میں شک بھی حیدرآباد کے مشاعرے میں گیا تھا, اس سے پہلے ایک جلسے میں تھا. حیدرآباد کے بڑے مفکر نے بڑی پاکیزہ بات بتائی. پروف کے لیے ان کا حوالہ, ان کی بات میرے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں, دیکھیں بھائی یہاں آپ آئے ہیں حسینی ہیں, وہ کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں آئے؟ یہ بات جہاد علی اصغر سے کھلی ہے. باطل کی تباہی کا سبب ایک ہنسی ہے. شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو, یہ بھیڑ تو بیعت کے جنازے میں گئی. میرا مزاج میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں تو اس لیے ذرا سا معاف کیجیے گا. میں اپنے مزاج کی بات کرتا ہوں, مجھے اپنے مزاج کے لوگ مل گئے ہیں. یہاں آپ آئے ہیں, وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے آ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم حق پر ہیں. بے شک اپنے باپ دادا کی اوریجنل اولاد ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک پروف کے طور پر. مدینہ شریف میں وہ حیدرآبادی مفکر نے بڑی عظیم بات کی. اس نے کہا کہ مدینہ شریف میں ایک شخص کے گھر میں اور سنے بھائی ایک بچے کی پیدائش ہوئی. نبی کا وہ غلام تھا. بچہ 6 مہینے کا, 1 سال کا ہوا, 1.5 سال کا, 2 سال, 2.5 سال کا. تو منافقین نے ٹارچر بہت کیا, بہت پریشان کیا. پریشانی کی وجہ یہ رہی کہ منافقین نے کہا یہ بچہ تیرا نہیں ہے, یہ بچہ تیرا نہیں ہے. اس نے نہیں, یہ میرا بچہ ہے, میری بیوی پر مجھے اپنا بہت اعتماد ہے. اس نے نہیں, اس کا جو نقشہ ہے, اس کی جو حیت ہے, تجھ پر نہیں گیا یہ بچہ, تیری بیوی پہ نہیں گیا, تیرے باپ پر نہیں گیا, تیری بیوی کے باپ پہ نہیں گیا, یہ بچہ تیرا نہیں ہے. اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے. بہت پریشان کیا. 2.5-3 سال کا بچہ لے کے وہ باپ رو رہا تھا. اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو نبی کی بارگاہ میں آیا, ساتھ میں خود بھی آیا, بچے کو لیا اور اپنی بیوی کو بھی لیا, اس بچے کی ماں کو. نبی کی بارگاہ میرے آقا غلاموں کے سامنے بیٹھے ہوئے, سلام کیا. فرمایا حضور ایک سوال ہے. میرے آقا فرماتے بیٹھ جا. جب وہ بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس مجلس میں آقا حسین تشریف لائے. آقا حسین کون آیا؟ دل سے بولیں, امام حسین تشریف لائے. سارے صحابہ کھڑے ہو گئے, نبی غلام سبحان اللہ. وہ بھی کھڑا ہو گیا, بچہ بھی کھڑا ہو گیا, اس کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی. اللہ الصمد. امام علی مقام تشریف لائے, آئے, نانا کی گود میں بیٹھے, نانا کی ریش مبارک کو چومنے لگے. میرے آقا نے ان کی چشمان مقدس کو چوما, زبان اقدس کو چوسا, حلقوم اقدس کو چوسا. اللہ اکبر. آنکھوں کو چومنے کے بعد آقا حسین کچھ دیر کے بعد اٹھے اور چلے گئے. پھر وہ نبی غلام کھڑے ہو گئے. حضور ایک سوال ہے, میرا سوال جواب چاہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ بہت غور سنیے گا, اب یہ پیمانہ ترازو ہے آپ کے لیے. آپ کیوں آتے, وہ کیوں نہیں آتے, فیصلہ کر لیجئے گا. فرماتے ہیں سرکار ایک سوال ہے, یہ بچہ میرا, یہ میری بیوی ہے. منافق کہتے ہیں یہ بچہ تیرا نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری بیوی پر مجھے بہت اعتماد ہے, میری بیوی میری محبت کی نشانی
अपनी कोख से बाहर जना है, ये बच्चा मेरा है, आप फैसला फरमा दीजिए ये बच्चा मेरा है कि नहीं। खुश हो जाओ कि सहाबा अपने घर के प्राइवेट मामलात के हल के लिए भी नबी का सहारा लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अंदर की है, कहते सरकार आप फैसला कीजिए बच्चा मेरा है कि नहीं। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाते हाँ ये बच्चा तेरा ही है। वो कहते सरकार मुझे ईमान, तयक़ुन के साथ कहता हूँ मेरा ईमान है कि जो कह दिया आपने वो सच है, वो हक है, मेरा ईमान है। लेकिन जो पड़ोसी है ना ये बड़े जालिम है, ये प्रूफ मांगते हैं, ये प्रूफ मांगते हैं। आप मुझे बता दें सबूत क्या। मेरा भाई ज़ौर कादरी अल्लामा साहब से बैठे हुए हैं, खुदा कसम इसे याद रखिएगा, ये पूरी जिंदगी के लिए काफी रहेगा इंशाअल्लाह। पूरी एक खंजीर सिफत शख्स है डॉक्टर जाकिर नाइक, जिसके लिए काबे शरीफ में दुआ मांगी गई, बेशक जिसने अल्लाह के नबी के लाडले इमाम हुसैन की तौहीन की। बेशक बेशक। खुदा कसम जो हुसैन का नहीं वो किसी का नहीं, जो अली का नहीं वो किसी का नहीं। सुने आप, फरमाते हैं सरकार अब प्रूफ की बात कर रहा हूं, मुनाफिकीन प्रूफ मांगते हैं, मुझे यकीन है आपकी बात पर। मेरे आका फरमाते सबूत चाहता है तो सुन, अभी मेरा हुसैन इस मजलिस में आया था, हुसैन की ताजीम में मेरे गुलाम खड़े हुए कि नहीं? जी हुजूर। हुसैन आया तो हुसैन की ताजीम में तू खड़ा हुआ कि नहीं? जी। हुसैन आया तो हुसैन की ताजीम में तेरी बीवी खड़ी हुई कि नहीं? हुजूर बीवी भी हुसैन की ताजीम में खड़ी हुई। ये बता हुसैन की ताजीम में तेरा भाई 3 साल का बच्चा खड़ा हुआ कि नहीं? हुजूर ये भी खड़ा हुआ। फरमाते मेरे आका सुन, मेरे हुसैन की ताजीम वही करता है जो अपने बाप की असल औलाद हुआ करता है। हुसैन की ताज़ीम वही करता है जो अपने बाप की असल औलाद हुआ करता है। पैमाना बन गया हुसैन। बहुत शुक्रिया, बैठ जाए। अल्लाह इमाम हुसैन के सदका अता फरमाए। वहाबियों जालिमों ने किससे पंगा मोल लिया? दुनिया तो बर्बाद, आखिरत बर्बाद हो गई, आखिरत बर्बाद हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आईना खाने उसे लाहौर का शायर कहता है मुजफ्फर वारसी, आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। पर हाथों बढ़ा के बोल लो या अली, या अली, या अली। आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। और हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ, लुगते इश्क मोहम्मद को अली। लुगते इश्क कौन है? इमाम हसन कौन है? कौन है इमाम हुसैन? इन जालिमों ने समझा नहीं। इमाम अली मकाम की शहादत का मजाक उड़ाया। एक जालिम बदअकीदा खंजीर सिफत वहाबियों की जमात का, वो कहता है अपनी किताब में कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में, अगर भाई जा रहे क्या? बैठ जाए, बैठ जाए, कोई जाएगा नहीं। उसकी वजह यह है ना, मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं। रदीफ आप बोल सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तन्हाई बढ़ाते हैं चले जाते हैं, हंस तालाब पे आते हैं चले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुदा की कसम आप लोग अच्छे हो तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत दिन में सोने वाली कौम को रात में जगाना बड़ा मुश्किल काम है। कभी कभी चीखते चीखते रात भर निजामत करता हूँ, बोहनी नहीं होती। लेकिन भाई बहुत ज्यादा है, लोग सोचते होंगे यार इतने पैसे लेके ये लोग किस रास्ते से वापस जाएंगे। खुदा कसम ये सब बगदाद शरीफ के सफर में काम आएंगे। लेकिन अब बहुत सारे मेहमान बचे हुए हैं, आप रात खुदा कसम अपने पैरों का धोवन दे दें तो सरवार शरीफ के कमरों में लेके ही जाऊंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। खुदा कसम बस इमाम हुसैन की मोहब्बत
مولا علی کی محبت, مخدوم کائنات کا فیض, غوث اعظم کے در کا صدقہ, غریب نواز کی بارگاہ کی سبیل کے قدرے, خواجہ فخر شاہ سرکار کی بارگاہ میں جارو کشی, میرے امام اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی اشارہ, یہ جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کون ہے حسین؟ میرے آقا مدینہ شریف میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے, سن لیں, بہت سے بچے کھیل رہے تھے. میرے آقا نے ایک بچے کو بلایا, ایک بچے کو بلایا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اسے دعاؤں سے نوازا, پھر اسے چھوڑ دیا, اسے چھوڑ دیا. میرے آقا نے, غلاموں نے پوچھا سرکار اتنے بچے تھے, ایک ہی بچے سے آپ نے محبت کیوں فرمائی؟ میرے آقا فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینہ شریف میں میرا حسین دوڑ رہا تھا, اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. میرے آقا فرماتے سنو, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں, میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. معلوم ہے یہ بچہ کون ہے؟ معلوم ہے یہ بچہ بڑا ہوا تو کس نام سے مشہور ہوا؟ مولا کائنات کا دوست کا بیٹا. یہی وہ بچہ ہے جو میدان کربلا میں جوان ہو چکا ہے, بلکہ جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھ چکا ہے. 6 محرم شریف کو امام حسین نے چراغ بجھا دیا تھا, یہی بچہ اس وقت جوان ہو چکا تھا, اسی نے چراغ جلایا تھا. یہ امام علی مقام کی مزار شریف سے تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر لیٹا ہوا ہے, جسے دنیا حبیب ابن مظاہر اللہ 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 آقا حسین کا صدقہ عطا فرمائے, آقا حسین کے فیض و کرم کے صدقے میں ہم سب کو زندہ رکھے. کوئی بھی کام ہو اہل بیت کی محبت میں, ایمان و عقیدے کے استحکام کے بعد وہ تو بہت مقبول ہو جاتا ہے. کیوں ہم لوگ سہارا لیتے ہیں کربلا کا؟ روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے, روب یہ پریشر, روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے. آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے, آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت, کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت, کربلا ہوتے ہوئے, حدیث شریف کے ترجمہ آئیے, پریشان ہو, راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت. اہل بیت کی محبت کی اشارہ آئیے, راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت, کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے. جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے. اور دو شکریہ حضرات, جلسے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں تقریریں ہوں, جہاں نعت کے نغمے ہوں, وہاں مدینے والے کا ذکر کرنے والا کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جس کی گفتگو سے ہمارے دل میں مدینے کی محبت پیدا ہو. جلسے اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص مولائے کائنات کی سیرت بیان کرے, کوئی تو مخدوم کائنات کے پھٹے ہوئے دوپٹوں کی برکتوں کی باتیں کرے, کوئی تو امام حسن کی شہادت کی بات کرے, کوئی امام حسین کے لہو سے اسلام کو جو زندگی ملی ہے اس شجرہائے محبت کے سائے میں مسافران حرم بنا کے ہمیں آرام کرنے کی تلقین کرے, کوئی تو امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام علی نقی, امام حسن عسکری, ان جیسے بزرگوں کی بارگاہ کا ہمیں ظاہر بنا دے. کوئی تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جھاڑو لگانے کی ہمیں دعا دے دے. کوئی تو سرکار غریب نواز کے دربار کے فقراء اور مساکین کی خدمت کرنے کا شرف نامہ عطا فرما دے. کوئی تو سرکار مخدوم سندہ کے در کے مطب کی مریضوں کا صدقہ عطا فرما دے. کوئی تو سرکار صابر پاک کی بارگاہ کے صبر کے ٹکڑے عطا فرما دے. کوئی تو سرکار محبوب الہی کے در کی محبتیں دے دے. کوئی تو سرکار بختیار کاکی کے دروازے کا فیض عطا فرمائے. کوئی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی کا عشق عطا, کوئی تو مفتی اعظم ہند کا تقویٰ عطا فرمائے, کوئی تو مجاہد ملت کی انکساری عطا فرمائے, کوئی تو حضور حافظ ملت کی بردباری عطا فرمائے, کوئی تو صدر الفاضل کے علم کا فیض عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے وہ شخصیت آ گئی ہے جس کو ہم خطیب و ادیب علامہ شاہ تسلیم رضا خان شاہ صاحب قبلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں, جن کا تعلق اس شہر سے ہے جس شہر کو ولیوں کا شہر کہا گیا. شاعر نے کہا تھا ایک عجب کشمکش میرے سینے میں ہے, جسم دلی میں ہے, دل مدینے. آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ایسی مقبول اور ایسی مشہور اور ایسی مصروف شخصیت کے استقبال کے لیے درمیان سے 2 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ نعروں سے استقبال کریں. تو میں ایک عظیم تحفہ گلدان بنا کے آپ حضرات کی نگاہوں کی میز پر رکھ دوں. 2 لوگ کھڑے ہو جائیں اور لگائیں نعرہ, اور تمام تر سامعین اس کی آواز سے آواز ملائیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ 2 لوگ کون لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی ادھر سے بھی کھڑا ہو جائے. مدینہ شریف کی حاضری کا اگر کسی کی زبان سے نکل گئی تو آپ بھی ظاہر حضور رسول ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک نعرہ ادھر سے بلند ہونا چاہیے. جیتے رہو ماشاءاللہ. یا رسول اللہ.
या अली या अली सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह भाई साहब इधर से नारा लगा रहे थे, क्या वो गुजर गए क्या भाई? नहीं, माशाल्लाह। कलंदर खड़े हो माशाल्लाह। नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बड़े अदब और एहतराम के साथ में इस पाकीज़ा मजलिस नूर, इस पाकीज़ा कैंपस, इस पाकीज़ा लॉज, इस पाकीज़ा यात नूर, इस पाकीज़ा वादी नूर में दिल्ली शरीफ की एक बड़ी मकबूल तरीन शख्सियत को मैं आप हज़रात के लिए तोशे आखिरत, तोशे नजात, बख्शिश का सर्टिफिकेट समझ करके पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल कर लीजिए।